تو سوال کیا کہا تھا، آپ لوگ بہت بدعت پھیلاتے ہیں یہ تمام چیزیں، لیکن آپ جو ہے اذان صبح میں جو ہے الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہتے. بھائی ہم کا ہماری وہ مجبوری ہے کہ ہم نہ کہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے جہاں سے شریعت لی ہے انہوں نے ہم کو یہ بتایا ہی نہیں، انہوں نے ہمیں یہ نہ سکھایا ہے نہ بتایا ہے، لہذا ہماری بھائی مجبوری ہے، اس لیے کہ ہم نے جہاں سے سب کچھ لیا ہے اب ہم کوئی چیز باہر سے لا کے اس میں ایڈ نہیں کریں گے. کہا نہیں ہمارے یہاں تو کہی جاتی ہے. ہم نے کہا جو تمہارے یہاں کہی جاتی ہے اور جو تم ہم کو بار بار کہتے ہو کہ بدعت ہے یا یہ بدعت ہے یہ بدعت ہے، تو یہ جو تمہارے یہاں ہے دراصل اگر دیکھو تو صحیح میں یہ بدعت ہے تمہارے یہاں. کہنے یہ کیسے؟ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ جانتے نہیں بیچارے. میں واقعی کہہ رہا ہوں، میں بہت اچھے اور احسن انداز میں پڑھ رہا ہوں. اسی کو میں چاہوں تو اب آپ لوگ نعرہ لگانے لگے وہ سب نہیں، میں سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں. وہ بیچارے جانتے نہیں، تو اب جاننے کے لیے پھر ہمیں انہی کی کتابوں کا سہارا لینا پڑے گا. کیونکہ اپنی کتاب سے کہیں گے تو فون کہیں گے ارے یہ تو آپ کی کتاب ہے، آپ لوگ تو کچھ بھی لیا کر. تو ہم نے کہا نہیں، ہم آپ کی کتاب سے بتائیں گے کہ یہ آپ کے یہاں ہے ایک بدعت جو کہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اس کو زبردستی جوڑا گیا. کیسے؟ صلوات بر محمد والے محمد. ایک لائن میں اس کا جواب یہ ہے، اس کے بعد پھر وہ ریفرنس مانگیں گے کوئی بھی سنے گا کہ بھائی اذان صبح میں جو اذان میں الصلاۃ خیر من النوم یہ فقرہ جو پڑھا جاتا ہے مؤذن جھوم جھوم کے پڑھتا ہے، یہ جو ایڈ کرایا گیا ہے، ایڈ مطلب کوئی چیز تھی اس میں جوڑا جائے. تو بھائی شریعت نبی لے کر کے آتا ہے، امام نے ہم تک پہنچایا، نبی نے پہنچایا. اس کو جو جوڑا ہے اذان میں وہ کسی صاحب شریعت نے نہیں جوڑا ہے، آپ کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے جوڑا ہے. تو بھائی یہ ہماری مجبوری ہے، ہم اسلام رسول اعظم سے لیں گے، حضرت عمر سے نہیں لیں گے. نہیں لیں گے، ہم نہیں لیں گے. کہا اچھا انہوں نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہا دکھائیے، اپنی کتاب سے مت مگر کہیے گا، ہماری کتاب سے. ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو سنیے پھر ریفرنس بھی جلدی جلدی. شبلی نعمانی صاحب کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے الفاروق. الفاروق اہل سنت حضرات جب عالم بن جاتے ہیں تو اس کتاب کو ضرور پڑھتے ہیں. میں جلدی جلدی اپنے موضوع پہ آ جاؤں. الفاروق والیوم نمبر 2 اور پیج نمبر 301، اس میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت عمر نے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کروایا. اچھا ہوا کیا تھا؟ مؤذن آیا، دیکھا حضرت عمر سو رہے ہیں. دیکھا آپ بہت توجہ سے دیکھا سو رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات کہنے کا دل چاہ رہا ہے، وہ سو رہا ہے جس کو جاگنا چاہیے، یعنی نماز پڑھنے والے آ گئے، امام سو رہا ہے. بڑا اب یہ آیا تو واقعہ ایسا بتا رہا ہے کہ شاید جگانے کے لیے خوف زدہ تھا یا ڈر گیا یا کیا معلوم. بہرحال اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم. انہوں نے کہا ہاں جملہ تو بڑا اچھا ہے، ایک کام کرو اذان میں جوڑ دو. اذان میں کہنے لگو. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ موتا میں بھی ہے پیج نمبر 65 میں کہ جگایا تو انہوں نے کہا کہ اذان میں آپ اس کو کیا کیجئے، ایڈ کر دیجئے. ایک بہت بڑا نام ہے عبداللہ ابن عمر. وہ ایک دفعہ مسجد میں پہنچے تو یہ الصلاۃ خیر من النوم. اچھا خالی صبح کی نماز میں نہیں، دیکھیے جب نا آپ ترجمے بھی نگاہ نہیں رکھیں گے تو کبھی کبھی وہ چیزیں بھی کر دیں گے جو بے وقت ہوتی ہے. اب کچھ لوگ اطاعت حضرت عمر میں اتنا زیادہ پابند ہو گئے کہ کبھی کبھی نماز فجر کے علاوہ بھی اذانوں میں الصلاۃ خیر من النوم کہہ دیا کرتے تھے. تو وہ تو بھائی دوپہر میں کوئی کہے سونے سے بہتر نماز تو بھی فٹ ہو جائے گا معاملہ، مگر صبح میں کہا گیا. تو اب عبداللہ ابن عمر ایک مسجد میں گئے تو دیکھا وہاں پہ جو ہے صاحب وہ الصلاۃ خیر من النوم. تو وہ مسجد سے یہی کہتے ہوئے باہر نکل گئے، ارے یہ تو بدعت ہے، لہذا وہ مسجد سے یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے. صلوات بر محمد والے محمد. اب کوئی کہے کہ اس کا ریفرنس کہاں؟ تو بھائی صحیح ترمذی والیوم 1 پیج نمبر 117 117. ہم کوئی شیعہ کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہے. کہنے لگے پلٹ کے اچھا تو آپ لوگ جو حی علی خیر العمل کہتے ہیں وہ بھی تو آپ لوگوں نے جوڑا ہے. ہم نے کہا دیکھو بھائی ہماری مجبوری ہے، ہم وہی کام کرتے ہیں جو صاحب شریعت نے ہم کو کرنے کے لیے کہا ہے. کہا کیسے؟ ہم نے کہا اپنی کتاب سے بتائیں کہ تمہاری. کہنے لگے ہماری کتاب سے بتائیے. ہم نے کہا غدیر کے بعد یہ جملہ جوڑا گیا اذان میں.
اور اس وقت پیغمبر موجود تھے. نبی کے زمانے میں جو ہو معصوم خاموش ہو اور معصوم حکم دے دے تو ہم پر لازم ہے کہ اس کام کو کریں جو ہم معصوم کے زمانے میں ہوا ہو. کہنے لگے بتائیے کہاں ریفرنس؟ میں نے کہا صحیح ہے سنیے صاحب، موطا میں ہے، پیج نمبر 65 میں ہے کہ نہیں معذرت کر حی علی خیر العمل، صحیح مسلم والیوم 2 پیج نمبر 12، پیج نمبر 12 اس میں ہے راوی جو ہے اس نے ایسے اسٹائل سے لکھا ہے کہ کبھی کبھی اس فقرے کو بھی آذان میں کہا جاتا تھا. یعنی یہ جو کبھی کبھی کہہ کے یہ جو معاملہ جو دبایا اور گھٹایا جا رہا ہے، بھائی کبھی کبھی کہا گیا چاہے روز کہا جائے، اگر معصوم کے زمانے میں کہا گیا ہے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، اور اگر معصوم کے زمانے میں نہیں کہا گیا تو پوری دنیا کہے ہم شیعہ کبھی نہیں کہیں گے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو سمپل سیدھی سی بات ہے میرے بھائی، آپ ہمارے بھائی ہو، آپ جانتے نہیں ہیں اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کہے پڑھتے. ہم اس لیے نہیں پڑھتے، ہماری مجبوری ہے. ہمیں نبی نے جو شریعت، ہم نے وہاں سے پانی بھرا ہے جہاں چشمہ ابل رہا تھا. ہم نے وہاں جا کے پانی نہیں بھرا کہ جو پانی جب بہتا ہے اگر دور سے بھریں گے تو وہ پانی بھی پانی ویسا نہیں رہ جائے گا صاف و شفاف، اس میں بڑی ملاوٹیں ہو جاتی ہے. تو ہم نے حضرت ابو ہریرہ سے حدیثیں نہیں لی ہے، ہم نے امیر المومنین سے لی ہے، حضرت حسن سے لی ہے، حضرت حسین سے لی ہے، حضرت سلمان سے لی ہے، حضرت جابر سے لی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.